یہ الیکشن کمپین ہے عمران خان کی یا کہ عوام کو ریلیف دلانا ہے؟ دونوں میرا خیال ہے مقاصد ہیں اس میں. ایک تو یہ اس سے بہتر عوام رابطہ مہم ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے چونکہ لوگوں کا اس ملک کی بھاری ترین اکثریت کا یہ بنیادی مسئلہ ہے. تو ایک تو عوام رابطہ مہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ریلیف کی کوشش, ریلیف کسی کا باپ بھی نہیں دلوا سکتا. یہ ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح یہ حکومت مزید نہ پھیلتی جائے. یہ جو اپنے اللہ تعالی کر رہے ہیں نا جی, کو چھتر مشیر وزیر, تم ہو کیا ہو, اتنی سی تمہاری غیر مؤثر سی حکومت ہے, لیکن تمہارے جتنے پائی بال ہیں 13-14 ان سب کو تم نے حصے دینے. چھتر مدے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ابھی وہ یہ کو مانگ رہے ہیں ہمارا ہاتھ, یہ وہ گورنر نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے. ادھر کے ٹرن ڈاؤن بھی اس لیے کیا ہوگا کہ وہ ظاہر ہے فضل الرحمان کا رشتہ ہے, کے پی کے گورنر کی بات کریں تو وہ اس سے پریکٹیکلی ایک ڈیٹرنٹ تو ہوگا کہ مزید یہ اندھا دھند وحشیوں کی طرح نہ بڑھاتے چلے جائیں اور اپنی مراحت پہ کو کٹ لگائیں, اپنے اخراجات حکومت کم کرے اور یہ وہ. لیکن یہ احتجاجوں سے رکنے والا کام نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے میاں صاحب کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں سونامی آ جائے, وہاں پہ احتجاج کر لیں. سونامی تو نہیں رکتا ہے احتجاجوں سے, تو بہا کے لے جائے گا. جو پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں بالکل ان کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے شوشائی ہے جی کہ پتہ نہیں کیڑی ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہوگی 2 سال کے لیے جو عبوری حکومت یہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہے. تو اس سے کیا صرف عمران خان کے لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا راستہ بظاہر تو یہی ہے کہ وہ اس درمیان کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی جادو کا چراغ ان کو مل جائے. ہونا ہمانا پھر بھی کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, بنیادی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس آئیں گے, پہلے جو اکانومسٹ وغیرہ تھے, لمبی لسٹ ہے, ریس شیخ کہہ لیں آپ یا ایون مفتاح کہہ لیں, چلے ڈار کو بھی اس میں ڈال لیں, یہ للو پنجو تھے, یہ ایم اے پنجابی تھے, یہ ایم اے اردو تھے. ریس پاشا صاحب ہو گئے بھائی, جتنے نہیں تھے تو یہ بھی ٹیکنوکریٹ, شبر زیدی صاحب ہیں. تو ٹیکنوکریٹس آ کے کیا توپ چلا لیں گے؟ مجھے سمجھائیں. ایک مردے کو دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں, وہ زندہ کر لیں. شاید سیاستدانوں کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی تو شاید وہ کھل کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اکانومی اور چیز ہے جی. دیکھیں کوئی اور اگر کسی اور ایریا میں کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اکانومی تو اور طرح کی چیز ہے. یہ تو 2 اور 2 4 کا کھیل ہے, اور یہ پورا زور لگا رہے ہوں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنی بدماشیاں للے تلے تو نہیں چھوڑ رہے, لیکن وہ تو آٹے میں نمک برابر بھی نہیں ہوتی نا اس اسکیل پہ. جب آپ ٹھیک کریں پورا زور لگا رہے ہوں گے کہ ہم یہ بالکل ٹھیک کر لیں تو ہمارے نمبر بن جائیں اور ہم الیکشن جیت جائیں. یہ نہیں ہونا. دنیا کے ٹاپ کے سرجنز, وہ جو کارڈیولوجسٹ ہیں, اکٹھے ہو جائیں کہ بندہ جس کا دل بند ہو چکا ہے کیا کریں گے. مطلب فضول بات ہے نا. یا تو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے جو آپ کے فائنانس منسٹر سے سارے وہ سارے للو پنجو تھے, گامے ماجی تھے, ڈیریاں بیچتے آئے تھے, وہ بھی ٹیکنوکریٹس تھے. اب یہ کون سے اچھا دوسری بات, جس حالت سے ملک یہ گزر رہا ہے جی, ایک عبوری حکومت کے ساتھ تو دنیا کا کون سا ادارہ ہے جو پوری گفتگو کرے گا. اور یہ بھی آپ کی بات بڑی لاجیکلی ہے کہ اگر منتخب حکومت نہیں کچھ کر پا رہی تو دنیا باندر جائے کتوں آئے نے, نہ انہوں کا کوئی اگا ہے نہ پیچھا ہے, یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, وقتی طور پہ کان سے پکڑ کے ان کو بٹھا دیا گیا ہے, کل یہ چلے جائیں گے, نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے. کسی الیکٹڈ حکومت کے ساتھ تو پھر وہ کہ بھئی ہو نہ ہو, لیکن کہنے کو تو 5 سال کے لیے آئے ہیں نا. یہ شروع ہی 2 سال سے کر رہے ہیں, بیچ میں پتہ نہیں کتنا
پانی ہے جو پلوں کے نیچے سے گزر جانا اور کتنی تباہی مچ جانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کے بغیر گزارا نہیں ہے. بظاہر تو مجھے یہی لگتا ہے اس کے بغیر انہوں نے کون سی توپ چلانی. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو تو موت نظر آتی ہے, تو اسی لیے تو وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ. وہ پی ڈی ایم کا صرف کفن دفن باقی ہے. جی پی ڈی ایم کی موت واقعہ ہو چکی ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے اسلام آباد. یار کو خدا کا خوف کریں, اتنا سا اسلام آباد وہاں تم بھاگ رہے ہو گیدڑوں کی طرح, وہاں تمہاری ہمت نہیں پڑ رہی, کیونکہ اٹ از ریٹن آن دا وال. ان کو پتا ہے ذلیل ہوں گے.